تجویز ہے یہ انکوائری کے اس اختیار کو ختم کر دیا جائے گا۔ تجویز ہے کہ شو کاز نوٹس کے انجام دہی کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے اس کو 120 دن کر دیا جائے گا۔ تجویز ہے کہ کسٹم کے ایڈوانس ٹیکس انداز کو رد کرنے کا اختیار ختم کر دیا جائے گا۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ، ٹیکس حکام آڈٹ انکوائری کرنے کے بعد بہت سے اختیارات استعمال کرتے ہیں جس سے کاروباری لاگت زیادہ ہوتی ہے اور کاروبار ترقی نہیں کر سکتا۔ اس ثوابدیدی اختیارات کی غلط استعمال کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ FBR کے بجائے تھرڈ پارٹی آڈٹ سے کرایا جائے گا۔ اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹڈ ایشوئنس آف ریفنڈ ہونا چاہیے۔ ریفنڈ ایک مسئلہ ہے، ہم اس کو بالکل آٹومیٹ کر دیں گے۔ پھر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، قانونی چارہ گوئی تنازعات کی کمی کے لیے تنازعات کے حل کے متبادل کمیٹیوں کو موجود کرنے کی تجویز ہے، اور تجویز یہ ہے کہ ADRC کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے اور ان میں وہ کیسز شامل کیے جائیں جس میں مجرمانہ کارروائی شامل ہو۔ کمیٹی کی تشکیل لیے درکار وقت 60 دن سے کم کر کے 30 دن کر دیا گیا۔ کیسز کا فیصلہ کرنے میں سفارشات جو ہیں مرتب کرنے کے لیے درکار 120 ایام سے کم کر کے 60 دن کر دیا گیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس 40% کمی، ماضی میں ڈائریکٹ ٹیکسز کے اس انڈائریکٹ طریقے سے اکٹھا کرنے کا رجحان ہو رہا ہے۔ یہ صرف لوگوں پر بے جا بوجھ ڈالتا ہے بلکہ معیشت کی ڈاکومنٹیشن کی کمپلائنس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اس وقت ہم تعمیلی لاگت کرنے والے ٹیکس نظام کو سہل بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈاکومنٹڈ سیکٹر 38 مختلف قانونی شکلوں کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے۔ تجویز ہے 12 ود ہولڈنگ ٹیکس شکوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے جناب اسپیکر۔ کون سی چیزوں کو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹا رہے ہیں؟ بینکنگ ٹرانزیکشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، مارجن فائنینسنگ، ایئر ٹریول سروسز، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین الاقوامی ٹرانزیکشن، معدنیات کی دریافت، موبائل فون کے استعمال پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی۔ موبائل سروسز موجودہ ود ہولڈنگ ٹیکس شرح 12.5% ہے۔ عام شہری پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے اگلے مالی سال کے لیے اس شرح کو کم کر کے 10% کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو 8% کر دیا جائے گا۔ مختلف سروسز پر ٹیکس کی شرح میں کمی، مختلف سروسز میں منافع کا مارجن کم ہے اور عائد ود ہولڈنگ ٹیکس بہت زیادہ ہے، جس سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تجویز ہے کہ آئل فیلڈ سروسز، ویئر ہاؤسنگ سروسز، کولیٹرل مینجمنٹ سروسز، سیکیورٹی سروس اور ٹریول اینڈ ٹورزم سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 8% سے کم کر کے 3% کر دیا جائے گا۔ ڈسپوزل آف سیکیورٹیز پر کیپٹل گین ٹیکس جو ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے لوگ دیتے ہیں اس میں کمی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوئی، اس سے 2 سال میں اسٹاک مارکیٹ کو ملنے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کو 15% سے کم کر کے 12.5% کر دیا جائے گا، اور اس ریٹ کو آنے والے سالوں میں ہم اور بھی نیچے لے کے جائیں گے۔ مختلف اداروں کو ٹیکس سے غیر مشروط چھوٹ، قانون کے تحت مختلف اداروں کو مشروط اور غیر مشروط چھوٹ حاصل ہے۔ تجویز ہے کہ انسان دوست NGOs وغیرہ کو غیر مشروط چھوٹ دی جائے گی، اور اس کی ایک لسٹ ہے جو کہ آپ اپنی بکس میں دیکھیں گے۔
ایک اور امپورٹنٹ چیز جناب اسپیکر، انکم ٹیکس آرڈیننس میں ٹرن اوور بنیاد متبادل ٹیکس کم از کم ٹیکس کے بارے میں لکھا ہے۔ 3 طرح کی تجاویز شامل کی ہیں۔ افراد اور ایسوسیشن آف پرسن کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کی بنیاد پر کم از کم ٹیکس کو 10 ملین سے بڑھا کر 100 ملین کیا جا رہا ہے۔ عمومی ٹیکس شرح کو 1.5% سے کم کر کے 1.25% کیا جا رہا ہے، جس میں ہر آنے والے سال میں مزید کمی کی جائے گی۔ مخصوص سیکٹر جیسے FMCG اور ریفائنریز کے ریٹیلرز کے لیے ٹیکس شرح میں کمی کی جا رہی ہے۔ بعض درآمدات کے لیے ودہولڈنگ ٹیکس سے استثنا، کتابوں، رسالوں، زرعی آلات 850 cc تک کی کاروں کے CBU کی ودہولڈنگ ٹیکس سے استثنا دیا جا رہا ہے۔ اب میں انکم ٹیکس اسٹریم لائن کرنے کی اقدامات پیش کرتا ہوں۔ بلاک ٹیکسیشن میں کمی، پیچیدہ ٹیکس نظام کو سادہ بنانے کے لیے تجویز ہے کہ پراپرٹی ٹیکس پر بلاک ٹیکسیشن ختم کر دیا جائے۔ تجویز ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی فروخت اور سود سے حاصل ہونے والی آمدنی پر کیپٹل گین کے الگ بلاک ٹیکس کے دائرہ کار کو محدود کر دیا جائے، سوائے محدود رقم کے۔ پوائنٹ آف سیل مشینوں کے لیے ٹیکس کریڈٹ، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، اور ہم 5 لاکھ مشینیں لگائیں گے جس سے ہمارے ٹیکس میں بہت اضافہ ہوگا۔ تھوک فروش اور پرچون فروش پر کم شرح ودہولڈنگ ٹیکس دائرہ کار کو معیشت کے دوسرے سیکٹر میں بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ تھوک فروش اور پرچون فروش کو مزید سہولت دینے کے لیے افراد ایسوسیشن آف پرسن کے منیمم ٹیکس کی سطح کو 100 ملین تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ یہ بھی تجویز ہے کہ ودہولڈنگ اور ٹرن اوور ٹیکس کو کم شرح کے دوسرے سیکٹرز کے ان افراد کو بھی لاگو کیا جائے جو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود ہیں۔ تو اب تک کا جتنا بجٹ پیش کیا گیا ہے ناظرین، اس کے حساب سے بڑی اچھی باتیں جو دکھائی دے رہی ہیں، جو نظر آ رہی ہیں۔ پینشن میں اضافے کے بارے میں لوگوں کے پاس خوشخبریاں، 10% ایڈ ہاک ریلیف دیا گیا ہے، 12 ارب کی خصوصی گرانٹ سندھ کے لیے رکھی گئی ہے، ملک میں چھوٹی گاڑیاں سستی ہو رہی ہیں، یہ بڑی خوشخبری ہے جی۔ 17 سے 12% پر ٹیکس لے کر آئے ہیں۔ بینکرز کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں آج کے بجٹ میں، ود ہولڈنگ ٹیکس 0% پہ آ گیا ہے، 0.6% پہ جو تھا، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس پر بڑے احتجاج بھی کیے گئے، بڑے لوگوں نے اس کے اوپر احتجاج کیے کہ اس 0.6% جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اسے ختم کیا جائے۔ تو آج کا جو بجٹ ہے سو فار سو گڈ، کہ ابھی تک جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آج کے بجٹ میں بڑی خوشخبریاں ہوں گی، تو جتنا بجٹ اب تک سامنے آ چکا ہے اس کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی یہ بجٹ شاید عوام کے حق میں جاتا ہوا۔ عتیق میر صاحب بھی اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں۔ سر، لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ عوام کے ریلیف کے لیے جا رہا ہے، عوام کے حق میں بجٹ جا رہا ہے؟ ویژن درست ہے حکومت کا سر؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ویژن درست ہے، پازیٹیو ہے اور انقلابی سوچ کا مظہر ہے، لیکن بجٹ کی سب سے بڑی خوشخبری یہ ہو سکتی ہے ایک غریب آدمی کو اپنے کچن میں سہولت مل جائے۔ وہ اتنا جانتا ہے کہ اسے روزمرہ کی اشیاء اپنے وسائل میں ملیں۔ گو کہ ابھی انہوں نے کم سے کم تنخواہ کو 17,500 سے 20,000 کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ نچلی سطح کو جتنے زیادہ سہولتیں دیں بہتر ہے۔ گاڑیاں مثال کے طور پہ کار ہر آدمی کی ضرورت نہیں ہے، موبائل فون ایک دفعہ خریدنا ہے، تو اس طرح یہ ایسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ابھی بجٹ دیکھیں، عام طور پہ بجٹ ایک ڈراؤنے خواب کو ایک خوبصورت سپنے میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ ماضی میں تو ایسا ہی ہوتا رہا۔ سر، اب یہ پورا خوبصورت سپنا سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، بات کریں دوبارہ وزیر خزانہ۔ بہت بڑی رکاوٹ ہے ملک بھر میں ٹیکس تعمیل کلچر کا فروغ دینے کے لیے یہ تجویز ہے کہ قانون کے تحت تجویز کردہ سزاؤں کو
कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए। एसएमईज के लिए फिक्स टैक्स स्कीम। किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी सनत से वाबस्ता है। छोटे और दरमियाने दर्जे के मैन्युफैक्चरर्स को आगे लाने के लिए स्पेशल टैक्स रजीम की तजवीज़ है। उन पर टैक्स अदायगियाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज की बुनियाद पर हैं। वो एसएमईज जिनका टर्नओवर 100 मिलियन रुपए तक है, उनको टर्नओवर के 0.25% शरह के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा, या फिर कब टैक्स आमदनी का 7.5% टैक्स अदा करना होगा। एसएमईज जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है और 250 मिलियन रुपए तक है, को अपने टर्नओवर का 1.5% शरह के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा, या काबिल टैक्स आमदनी का 15% है। तजवीज़ है एक सफ़े का सादा टैक्स गोशवारा मुतारिफ किया जाए। सर्विसेज की आमद बरामद। सर्विसेज तमाम सर्विस वसूलियात जो बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान भेजी जाएं, उस पर हतमी टैक्स रजीम के तहत 1% की कम शरह पर टैक्स आयद किया जाए और उनसे किसी भी किस्म का सवाल उठाने की इजाज़त ना होगी। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर के लिए रिलीफ। आईटी और आईटी से मुतल्लिका सर्विस की एक्सपोर्ट को 100% टैक्स क्रेडिट के दायरे कार में लाया गया है। टैक्स क्रेडिट के लागू होने की शर्त में नरमी लाई गई है और टैक्स अथॉरिटीज़ के जवाबदीदी इख्तियार को कम करने की तजवीज़ है। डेटा स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को शामिल करके इन सर्विसेज के दायरे कार को वसी करने की तजवीज़ है। स्पेशल इकनॉमिक जोन। स्पेशल इकनॉमिक जोन CPEC का एक बुनियादी प्रोजेक्ट है। इनको टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया था। हम कानून के तहत इसके टर्नओवर पर भी जो टैक्स था उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये तजवीज़ है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन पर टैक्स साल 21 से कम टैक्स में छूट दी जाएगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटीज़। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी की तश्कील प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसका बड़ा इक़दाम है। इनका एक बड़ा इक़दाम है जिद्दत टेक्नोलॉजी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी टैक्स मराहत की तजवीज़ है, जिसमें मंदरजा झेल शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, जोन डेवलपर्स और जोन एंटरप्राइजेस के लिए 10 साल टैक्स की छूट। कैपिटल गुड्स के दरामद पर टैक्स छूट। जोन एंटरप्राइजेस में सरमायाकारी से प्राइवेट फंड से हासिल करदा आमदनी के मुनाफा पर टैक्स छूट। मुस्तकबिल की कमोडिटी मार्केट्स, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज पर शराय टैक्स 8% कम करके 3% करने की तजवीज़ है और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेयर हाउस इलेक्ट्रॉनिक रिसीट पर भी विदाउटिंग टैक्स की छूट की तजवीज़ है। टेली कम्युनिकेशन। हुकूमत पाकिस्तान की तामील करदा टैक्स गुजार को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में पुरअज़म है ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को वसी करने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए तजवीज़ है कि टेलीकॉम सेक्टर को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का दर्जा दे दिया जाए। कस्टम्स। जनाब स्पीकर, इस बजट में लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और ज़राअत की शोबे के लिए बहुत से रिलीफ इक़दाम उठाए गए हैं। मवेशियों की दवा के लिए वैक्सीन को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। पोल्ट्री के खुराक में शामिल होने वाले बहुत से अज्जा को टैरिफ से छूट दी गई है।